اس ویڈیو کے اندر عمران خان صاحب کے لیے دو بری خبریں ہیں۔ چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے بھی ایک بہت بری خبر آئی ہے۔ عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ کمرہ عدالت میں عمران خان اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ بابر اعوان نے کہا کہ پروسیکیوٹر سے پوچھ لیں کہیں ان کے پلیٹلیٹس کم نہ ہو جائیں، طنز کر رہے تھے۔ کنٹروورسی بیسیکلی شروع ہوئی ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے دوران عدتی نکاح کر لیا تھا بشرا بی بی سے، اور ان دونوں نکاحوں کے درمیان 48 دن تھے۔ شریعت میں ان 48 دنوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ دن گناہ ہیں اور بشرا بی بی گناہ گار ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے اندر عمران خان صاحب کے لیے دو بری خبریں ہیں، اور وہ دونوں بری خبریں کافی سنجیدہ بری خبریں ہیں، وہ میں تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اس کے علاوہ چودھری پرویز الہی صاحب کے لیے بھی ایک بہت بری خبر آئی ہے، کچھ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میرے خیال میں جو آپ سے اور مجھ سے ریلیٹڈ بڑی امپورٹنٹ خبر ہے، سب سے پہلے ذرا اس کے حوالے سے شیئر کر لیں۔ کل میں نے اپنی آخری ویڈیو کے اندر آپ کو یہ بتایا تھا کہ IMF کا وفد جو ہے وہ پاکستان پہنچ چکا ہے اور مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، اور آج جو ہے وہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ 2 فروری تک یہ تکنیکی مذاکرات ہوں گے، جس کے بعد 3 سے 9 فروری تک پالیسی مذاکرات ہوں گے۔ یہ جو 31 جنوری سے 9 فروری تک وفد جو ہے وہ پاکستان میں رہے گا، اور کتنے نئے ٹیکسز لگانے ہیں، کون سے نان ٹیکس اقدامات اٹھانے ہیں، ان تمام چیزوں کے اوپر فیصلہ ہوگا۔ البتہ ان مذاکرات کے بعد یہ ضرور ہوا ہے کہ جو فورکس مارکیٹ ہے وہ کافی والیٹائل آج ہو گئی۔ انٹر بینک جو ہے وہ 270 اس نے کل ٹچ کیا تھا، لیکن اس کے بعد یہ 264 تک جو ہے وہ آج ڈراپ کر گیا، پھر اس کے بعد دوبارہ اوپر چڑھا 268 تک، لیکن پھر نیچے آ گیا 265 کے اوپر۔ تو کافی والیٹائل مارکیٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے ان مذاکرات کی وجہ سے۔ اور مطلب ایکسپورٹرز کے ذہنوں کے اندر بھی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو ڈالرز ان کے پاس ہیں ان کو اب وہ کیش کرانے کا سوچ رہے ہیں کہ پرائس جو ہے وہ اچھی مل رہی ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے اس کو کیش کروایا جائے، تو اس کی وجہ سے ڈالر انفلو جو ہے وہ آپ کا کچھ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن obviously it's too early to tell کہ کیا ہوتا ہے اس معاملے میں۔ ایک یہ ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا جی، دوسری جو بری خبر ہے عمران خان صاحب کے لیے وہ یہ ہے کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب نے توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کے خلاف جو فوجداری کارروائی ہے اس سلسلے میں کیس کی سماعت کی۔ اس میں عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں پچھلی جو ڈیٹ تھی اس کے اوپر بلایا گیا تھا کہ ذاتی حیثیت میں پیش ہوں، مگر وہ آج بھی پیش نہیں ہوئے، اور اس کیس میں جو ہے وہ عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جس کی تاریخ جو ہے وہ 7 فروری مقرر کی گئی ہے۔ تو 7 فروری کی ڈیٹ پہ عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا ہے جی آپ نے ہر صورت جو ہے وہ حاضر ہونا ہے، اور 20,000 روپے کے مچلکے جمع کرانے کا حکم بھی دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیل علی بخاری ایڈوکیٹ سے سوال کیا گیا کہ کیا عمران خان کی طرف سے وکالت نامہ جمع کروایا گیا ہے، وہ کدھر ہے؟ تو اس پہ علی بخاری صاحب نے کہا کہ 5 منٹ دے دیں، بیرسٹر گوہر عدالت پہنچ رہے ہیں۔ اس کے بعد علی بخاری نے بتایا کہ جی ہم نے گزشتہ سماعت پر عمران خان کا میڈیکل سرٹیفکیٹ پیش کیا تھا، اس پر عدالت نے کہا کہ آج وکالت نامہ بھی جمع کرا دیں۔ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جب تک شیورٹی بانڈز نہیں آ جاتے تب تک یہ وکالت نامہ نہیں دے سکتے۔ اس دوران کمرہ عدالت میں عمران خان اور الیکشن کمیشن کے وکلاء کے درمیان تلخ کلامی بھی ہوئی۔ اچھا جی، توشہ خانہ ریفرنس فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کے باہر احتجاج کے کیس میں عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست جو ہے اس کی سماعت بھی ہوئی جج ظفر اقبال صاحب کی عدالت میں ہی۔ اس میں علی بخاری صاحب عدالت میں پیش ہوئے اور بابر اعوان کی مصروفیات سے آگاہ کرتے ہوئے سماعت میں وقفے کی انہوں نے استدعا کی۔ یہاں پہ بابر اعوان صاحب جو ہیں ان کی وکالت کر رہے تھے۔ وقفے کے بعد بہرحال سماعت کا آغاز ہوا تو عمران خان کی جانب سے سیکیورٹی خدشات اور میڈیکل کی بنیاد پر آج حاضری سے استثناء کی درخواست کی گئی۔ اس میں موقف اختیار کیا گیا کہ وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو سیکیورٹی خدشات ہیں، ان پر دوبارہ قاتلانہ حملہ ہو سکتا ہے۔ عدالت جو ہے وہ سیکرٹری داخلہ، چیف کمشنر IG اسلام آباد کو ہدایت کرے کہ عمران خان کی پیشی پر سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ بابر اعوان نے عدالت میں کہا کہ 10 فروری کی تاریخ دے دیں، عمران خان پیش ہو جائیں گے۔ عدالت نے ریمارکس میں کہا کہ اگر 10 فروری کو عمران خان نے آنا ہے تو IG کو سیکیورٹی کا کہہ دیتے ہیں۔ اس پر بابر اعوان نے کہا کہ 10 فروری سے 48 گھنٹے پہلے میں عدالت کو آگاہ کر دوں گا۔ تو جج صاحب نے یہاں پہ یہ بھی کہا کہ آپ بے شک صرف احاطہ عدالت تک آ جائیں تو آپ کی جو ہے وہ حاضری لگ جائے گی۔ عمران خان صاحب کے لیے انہوں نے یہ پروویژن بھی دے دی۔ تو اس کے بعد اس سلسلے میں سماعت جو ہے وہ 10 فروری تک ملتوی ہوگی، لیکن وہ جو دوسرا فوجداری مقدمہ ہے اس کے اندر اب 7 فروری کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے کہ 7 فروری کو جو ہے ان کے اوپر فرد جرم عائد ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کے لیے ہائی کورٹ سے اب باقاعدہ رجوع کر لیا۔ کل ویسے ہم نے آپ کو یہ خبر دے دی تھی۔ اس میں پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے کہ جی اسمبلی تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر اندر آپ نے الیکشن کروانے ہیں، اور اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ جی ہم نے گورنر کو بھی خط لکھ دیا ہے، لیکن گورنر خیبر پختونخوا نے ابھی تک انتخابات کے لیے تاریخ جو ہے وہ نہیں دی ہے۔
تو اس سلسلے میں انہوں نے اب عدالتی کارروائی کا بھی آغاز کر دیا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بھی جو ہے وہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے جو گورنرز ہیں ان کو دوبارہ خط لکھا ہے کہ جی آپ تاریخ کا اعلان کریں. اور ظاہری بات ہے یہ ایک آئینی فریضہ ہے جو کہ ان کو پورا کرنا چاہیے، لیکن دونوں گورنرز کی جانب سے جو ہے وہ اس قسم کا کوئی خط ابھی تک نہیں لکھا گیا ہے. اب اس میں مزید خط میں لکھا گیا کہ پنجاب اسمبلی 14 جنوری کو تحلیل ہوئی، تاحال الیکشن کی تاریخ نہیں دی گئی ہے. خیبر پختونخوا اسمبلی 18 جنوری کو تحلیل ہوئی، مگر ابھی تک خیبر پختونخوا کے بھی گورنر نے تاریخ کا اعلان نہیں کیا ہے. آرٹیکل 105 کے تحت تحلیل کی صورت میں گورنر کا الیکشن کی تاریخ دینا ضروری ہے، جبکہ اسمبلی تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر الیکشن کرانا آئینی ذمہ داری ہے، لیکن ابھی تک ڈیٹ نہیں دی جا رہی. اب یہ اس بات کو تقویت دیتا ہے کہ موجودہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ بیسکلی صوبائی الیکشنز جو ہیں وہ کروانا ہی نہیں چاہ رہی، اور وہ چاہ رہی ہیں کسی طرح ڈیلے ہو جائے، وچ از ایبسولوٹلی ابسرڈ. مطلب میں شاید اس کے علاوہ اور کوئی لفظ نہیں یوز کر سکتا کہ غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت ہے اگر آپ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. جب آئین آپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ نے فلاں ڈیٹ جو ہے وہ اناؤنس کرنی ہے، تو دونوں گورنرز جو ہیں وہ اگر اس کو نہیں اناؤنس کر رہے تو آبویسلی پیچھے سے کام جو ہے وہ تو موجودہ وفاقی حکومت یعنی کہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کی جانب سے یہ ڈالا جا رہا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ فواد چودھری صاحب کی ضمانت کے حوالے سے آج کیس کی سماعت تھی. ایڈیشنل سیشن جج فیضان حیدر گیلانی کی عدالت میں اس کی سماعت ہوئی. تو آج پروسیکیوشن کی جانب سے کوئی عدالت ہی نہیں آیا وہاں پہ. فواد چودھری صاحب کی جانب سے ان کے وکیل بابر روان، علی بخاری اور فیصل چودھری کے علاوہ پی ٹی آئی رہنما زلفی بخاری، اعظم سواتی، شہزاد وسیم اور الیکشن کمیشن کے وکیل سعد حسن بھی جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوئے. اس میں الیکشن کمیشن کے وکلاء نے جو ہے عدالت سے پرسوں تک کا وقت مانگا، تو جج صاحب نے جو ہے ان کی استدعا نامنظور کر دی، اور آج 12 بجے تک یعنی جو گزر چکا ہے 12 بجے تک ان کو کہا کہ جی آپ سارا ریکارڈ لے کے جو ہے جو پروسیکیوشن ہے وہ حاضر ہو. اس کے بعد ان کی سماعت جو ہے وہ 12 بجے تک ملتوی ہوئی. اس کے بعد الیکشن کمیشن کے وکیل کی جانب سے سماعت پرسوں تک ملتوی کرنے کی استدعا کی گئی کہ ہمیں درخواست ضمانت کی کاپیاں دے دی جائیں، درخواست ضمانت کی کاپیاں پڑھ کر ہم کیس میں حاضر ہونا چاہتے ہیں. تو بابر روان صاحب جو فواد چودھری صاحب کے اس میں وکیل ہیں، انہوں نے اعتراض کیا کہ کیس پر الیکشن کمیشن کے وکیل نے پہلے بھی دلائل دیے ہیں، تو تیاری کیا کرنی ہے. تو اس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے استفسار کیا کہ کیا آپ نے کیس، جج صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ نے کیس کے دلائل پہلے دیے ہیں. تو الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ جسمانی ریمانڈ پر ہم نے دلائل دیے تھے، ضمانت پر ہم نے دلائل نہیں دیے ہیں. تو اس پہ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کہا کہ آپ، بابر روان نے کہا کہ جی آپ اپنے لیے بات کریں، پروسیکیوشن کی طرف بات نہ کریں. الیکشن کمیشن کے وکیل کو انہوں نے کہا. جج صاحب نے ریمارکس دیے کہ نہیں، درخواست ضمانت کے سماعت پر دلائل سب کے ایک ساتھ ہم سنیں گے. بابر روان نے کہا کہ پروسیکیوٹر سے پوچھ لیں کہیں ان کے پلیٹلیٹس کم نہ ہو جائیں، طنز کر رہے تھے. اس کے بعد یہ سماعت جو ہے کل 2:15 بجے تک کے لیے ملتوی کر دی گئی. تو ایکسپیکٹ یہ کیا جا رہا تھا کہ فواد چودھری صاحب کو آج ریلیف مل جائے گا، لیکن آج بھی جو ہے ان کو ریلیف نہیں مل سکا، اور یہ معاملہ جو ہے وہ کل کے اوپر اب چلا گیا ہے. اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب کے لیے ایک بری خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب مسلم لیگ قاف کی صدارت سے ہٹانے کے حوالے سے الیکشن کمیشن میں جو چودھری شجاعت حسین صاحب نے جو درخواست دی ہوئی تھی 5 مہینے کے بعد، اس کا بالآخر فیصلہ آ گیا ہے. میں نے ویسے کافی حد تک پریڈکشن کل ہی دے دی تھی، اور وہ یہی ہے کہ چودھری شجاعت حسین کو جو ہے وہ مسلم لیگ قاف کا صدر برقرار رکھا گیا ہے، اور ان کو کنٹینیو کہنے کا کہہ دیا گیا ہے. اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی چودھری شجاعت حسین کی برطرفی پارٹی آئین سے متصادم ہے، اور سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی کارروائی بھی غیر قانونی ہے. الیکشن کمیشن نے اپنے فیصلے میں قاف لیگ کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا جاری کردہ پارٹی الیکشن شیڈیول بھی کالعدم قرار دے دیا. پارٹی صدارت سے ہٹائے جانے کے خلاف چودھری شجاعت نے الیکشن کمیشن کو یہ درخواست دی تھی، اور اگست میں اس کا فیصلہ جو ہے وہ محفوظ ہوا تھا. 26 جنوری کو مسلم لیگ قاف کی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا تھا. اس میں چودھری شجاعت حسین کو پارٹی صدارت سے ہٹا کر چودھری وجاہت حسین، ان کے جو بھائی ہیں، ان کو بلا مقابلہ مسلم لیگ قاف کا صدر بنا دیا گیا تھا، اور طارق بشیر چیمہ کو ہٹا کے کامل علی آغا کو سیکرٹری جنرل بنا دیا گیا تھا قاف لیگ کی جانب سے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ نل اینڈ وائڈ قرار دے دی گئی ہیں. تو پرویز الہی صاحب کے لیے جو ہے ایک بڑا جھٹکا ہے. موسٹ پرابلی الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو جو ہے وہ چودھری پرویز الہی صاحب کورٹ کے اندر جو ہے وہ چیلنج کریں گے. اچھا جی، اس کے علاوہ جاوید چودھری صاحب نے ایک بڑا انٹرسٹنگ کالم لکھا ہے، اور معاملہ ہے بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے نکاح کا. میں نارملی خود اس پہ کامنٹ نہیں کرتا، لیکن چونکہ یہ کالم ایک چھپا ہے مفتی سعید صاحب کی جانب، مفتی سعید صاحب سے جو انٹرویو کیا گیا ہے. مفتی سعید صاحب جو ہیں یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کا نکاح پڑھایا تھا. کنٹروورسی بیسکلی شروع ہوئی ہے کہ کیا عمران خان صاحب نے بشرا بی بی سے جو نکاح کیا تھا وہ ان کی دوران عدت ہی نکاح کر لیا تھا بشرا بی بی سے، ابھی یہ نکاح جائز ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے دوبارہ ایک اور نکاح جو ہے وہ کیا تھا.
تو اب جس نے نکاح پڑھوایا ہے وہ پہلے بھی ویسے سلیم صافی صاحب کے شو کے اندر جو ہے وہ کافی حد تک یہ ساری تفصیلات شیئر کر چکے ہیں. اب انہوں نے جاوید چودھری صاحب کو بھی انٹرویو دیا اور ایک ایک کر کے پوری ٹائم لائن جو ہے وہ مفتی صاحب نے ساری شیئر کی ہے. جاوید چودھری صاحب لکھتے ہیں جی میری مفتی سعید سے تفصیلی ملاقات ہوئی. مفتی سعید کا دعویٰ تھا میں بشرا بی بی سے واقف نہیں تھا. 31 دسمبر 2017 کو اون چودھری نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھے بتایا کہ عمران خان نکاح کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کو نکاح کے لیے شہر سے باہر لے جانا چاہتے ہیں. میں راضی ہو گیا. ہم نے آپ پارا کا مقام طے کیا. میں اپنی گاڑی میں وہاں پہنچ گیا. اون چودھری زلفی بخاری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر میرا انتظار کر رہے تھے. میں زندگی میں پہلی بار اس دن زلفی بخاری سے ملا تھا. ہم وہاں کھڑے ہو کر عمران خان کا انتظار کرنے لگے. عمران خان آئے اور یہ اون چودھری اور زلفی بخاری کے ساتھ ایک گاڑی میں لاہور روانہ ہو گئے, جبکہ میں دوسری گاڑی میں ان کے پیچھے چل پڑا. ہم لاہور پہنچے. مجھے ڈیفنس میں کسی گھر میں لے جایا گیا. وہ ایک بڑا گھر تھا, وہاں 2-3 خاندان موجود تھے. میں وہاں بشرا بی بی سے میری پہلی ملاقات ہوئی. ہم نے نکاح کا فارم پر کرنا شروع کیا. بشرا بی بی کی بہنیں اور سہیلیاں بھی وہاں موجود تھیں اور بچے بھی تھے. مفتی سعید بشرا بی بی کے بچوں کو نہیں پہچانتے تھے, لہٰذا یہ نہیں جانتے کہ یہ بی بی کے اپنے بچے تھے یا کسی دوسرے خاندان سے تعلق رکھنے والے بچے تھے. میں نے بشرا بی بی سے پوچھا کیا آپ کا نام بشرا بی بی ہے اور آپ کے والد کا نام یہ ہے؟ خاتون نے تصدیق کر دی. میں نے پوچھا کیا آپ نکاح کے قابل ہیں, یعنی کیا آپ شریعت کے تمام تقاضے پورے کرتی ہیں؟ آپ طلاق اور عدت کے عمل سے گزر چکی ہیں؟ بی بی نے تصدیق کر دی. میں نے ان کی بہنوں اور سہیلیوں سے بھی تصدیق کرائی. انہوں نے بھی اعتراف کیا کہ یہ طلاق یافتہ ہیں اور عدت پوری کر چکی ہیں. میں نے مفتی سعید کو ٹوک کر پوچھا کیا آپ نے بشرا بی بی کی طلاق کے کاغذات دیکھے تھے؟ مفتی صاحب کا جواب تھا میں نے نہیں دیکھے اور نکاحوں کے دوران عموماً اس قسم کے کاغذات کا مطالبہ نہیں کیا جاتا. میں نے عرض کیا اس کے بعد کیا ہوا؟ مفتی صاحب کا جواب تھا حق مہر کی بات ہوئی. عمران خان نے اپنا زمان پاک کا گھر اور بنی گالا کا 7 کنال کا پلاٹ بشرا بی بی کو حق مہر میں دے دیا. ہم نے یہ حق مہر فارم پر تحریر کر دیا. اس کے بعد نکاح ہوا. عمران خان نے بشرا بی بی اور بشرا بی بی نے عمران خان کو قبول کر لیا. میں نے دعا کرائی. حاضرین نے آمین کہا اور عمران خان دلہن کو لے کر اس گھر سے رخصت ہو گئے. میں نے پوچھا کیا بشرا بی بی کی رخصتی آپ کے سامنے ہوئی تھی؟ یہ بولے جی ہاں, بشرا بی بی کی رخصتی میرے سامنے ہوئی تھی. میں نے پوچھا کیا نکاح نامے پر عمران خان اور بشرا بی بی دونوں نے دستخط کیے تھے؟ مفتی سعید کا جواب تھا جی ہاں, یہ دستخط میرے سامنے ہوئے تھے. عمران خان اور بشرا بی بی کی رخصتی کے بعد میں فارم سمیت گھر سے نکلنے لگا تو اون چودھری نے وہ فارم مجھ سے لے لیا. میں نے پوچھا یہ نکاح کس تاریخ کو ہوا تھا؟ یہ بولے 1 جنوری 2018 کو. میں نے پوچھا کیا آپ کو بشرا بی بی کی عدت کا پتہ تھا؟ یہ بولے مجھے اس وقت پتہ نہیں تھا, بی بی نے مجھ سے غلط بیانی کی تھی. میں نے پوچھا کیا عمران خان کو پتہ تھا؟ یہ بولے میں اس بارے میں وثوق سے نہیں کہہ سکتا, تاہم نکاح کے چند دن بعد عمران خان اس حقیقت سے آگاہ ہو گئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا میری عزت اب آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ پلیز اس کی حفاظت کیجیے گا. میں نے ان سے وعدہ کر لیا اور میں آخر تک یہ وعدہ نبھاتا رہا. میں نے پوچھا عدت کا ایشو آپ کو کس نے بتایا تھا؟ یہ بولے مجھے اون چودھری اور خان صاحب کے چند دوسرے دوستوں نے بتایا تھا. میں نے پوچھا آپ کا ریاکشن کیا تھا؟ یہ بولے مجھے بہت برا لگا کیونکہ یہ سیدھا سادہ گناہ تھا. لہٰذا میں نے اون چودھری اور عمران خان کو بتایا آپ کو عدت کے بعد اس نکاح کی تجدید کرنا ہوگی, اور یوں یہ لوگ عدت پوری ہونے کا انتظار کرنے لگے. میں نے پوچھا دوسرا نکاح کب ہوا؟ یہ بولے دوسرا نکاح 18 فروری 2018 کو ہوا. میں نے پوچھا کیا اس نکاح کے گواہ بھی اون چودھری اور زلفی بخاری تھے اور کیا اس میں بھی فارم مکمل کیا گیا تھا؟ یہ بولے جی ہاں, وہ ساری ڈرل دوبارہ ہوئی تھی. زلفی بخاری اور اون چودھری نے گواہی دی تھی, حق مہر کا دوبارہ ذکر ہوا تھا, ایجاب و قبول دوبارہ ہوا تھا اور فارم پر دستخط اور انگوٹھے کے نشان بھی دوبارہ ہوئے تھے, اور اس سارے عمل کی تصویریں اور ویڈیوز بھی بنائی گئیں. میں نے ان سے پوچھا ہماری معلومات کے مطابق بشرا بی بی کی طلاق 14 نومبر 2017 کو ہوئی تھی. عدت کی مدت 14 فروری 2018 کو پوری ہوتی ہے, لیکن نکاح اور رخصتی 1 جنوری 2018 کو یعنی طلاق کے صرف 47 دن کے بعد ہو گئی. دوسرا نکاح پہلے نکاح کے 49 دن بعد ہوا اور ان دونوں نکاحوں کے درمیان 48 دن تھے. شریعت میں ان 48 دنوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ بولے یہ دن گناہ ہیں اور بشرا بی بی گناہ گار ہیں کیونکہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنی عدت چھپائی. یہ اس لحاظ سے بھی زیادہ برا تھا کہ بی بی دیندار, پرہیزگار اور اسلامی شریعت سے واقف بھی تھیں, لہٰذا انہیں توبہ بھی کرنی چاہیے اور تجدید ایمان بھی. میں نے پوچھا اور عمران خان؟ یہ بولے اگر عمران خان عدت سے واقف تھے اور انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کی تو یہ بھی گناہ کے مرتکب ہوئے ہیں. میں نے پوچھا کیا آپ عمران خان کو اس ضمن میں بے گناہ سمجھتے ہیں؟ یہ بولے یہ اللہ اور عمران خان کا معاملہ ہے. خان صاحب نے اگر یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تو یہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں, اور اگر یہ عدت سے واقف نہیں تھے تو پھر ساری ذمہ داری
بشرا بی بی پر عائد ہوتی ہے۔ میں نے آخر میں پوچھا کیا آپ خود کو ذمہ دار سمجھتے ہیں؟ یہ بولے آپ بتائیے کیا میں ذمہ دار ہوں؟ میں نے عرض کیا میں عالم یا مفتی نہیں ہوں، لیکن میں اتنا جانتا ہوں نکاح ایک حلال فعل ہے، اور بطور عالم دین اور مفتی آپ سے جو بھی نکاح پڑھانے کا کہے گا آپ پر فرض ہے آپ یہ فریضہ انجام دیں، اور آپ نے اپنا فرض ادا کیا۔ لیکن اگر آپ کو عدت کا پتہ تھا اور آپ نے اس کے باوجود نکاح پڑھایا تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ یہ سنجیدگی سے بولے باخدا میں بشرا بی بی کی عدت سے واقف نہیں تھا۔ میں نے عرض کیا پھر آپ بے قصور ہیں، اب صرف عمران خان اور بشرا بی بی ذمہ دار ہیں۔ تو یہ ایک بڑی اگلی قسم کی کنٹروورسی ہے اس معاملے کے اوپر۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ عمران خان صاحب جو ہیں، میں نہیں سمجھتا تھا کہ ان سے اس طرح کی ایک غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جس طرح مفتی صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ اور عمران خان صاحب کا معاملہ ہے، میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انہی کا معاملہ ہے، اور اس کو میرے خیال میں ان کا پرسنل فیل ہی سمجھنا چاہیے، اس سے زیادہ اور اس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ چیز اب جا کے جو باہر آئی ہے، میرے خیال میں بہتر تو یہی ہو کہ عمران خان صاحب خود اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں اور کہہ دیں کہ ہاں جی ٹھیک ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، لیٹس موو فارورڈ ناؤ۔ لیکن انسان، میں اب کیا کہوں، میں عمران خان صاحب سے اور ماضی کے اندر اس طرح کی پتہ نہیں کتنی غلطیاں ہو چکی ہیں، کئی دفعہ وہ اسلام کا سہارا لے کے بھی سیاست کرتے رہے ہیں، اور بھی اس طرح کی بہت سی چیزیں، میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، بٹ آئی ایم سرپرائزڈ کہ اس قسم کی غلطی جو ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے ہو۔ اس کے علاوہ کل رات کو مفتاح اسماعیل صاحب وسیم مدامی صاحب کے شو کے اندر آئے ہوئے تھے، کچھ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں انہوں نے شیئر کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم حکومت نہ لیتے اور عمران خان اپنی مرضی سے آرمی چیف لگا دیتے تو مسئلہ ہوتا۔ یہ تو پورا پاکستان جانتا ہے کہ ڈے ون سے یہ جو کچھ بھی ہوا، ووٹ آف نو کانفیڈنس، یہ سب کچھ ہوا صرف اسی وجہ سے تھا۔ انہوں نے کہا زر مبادلہ $9 بلین پر گئے تو حالات بہتر ہو جائیں گے، ڈالر نیچے آ جائے گا۔ ہم 20-30 سال سے غلطیاں کرتے ہوئے آ رہے ہیں، وسائل سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور اب ہمارے دوست ممالک پیسہ بھی نہیں دے رہے۔ انہوں نے کچھ غلطیاں بتائیں۔ انہوں نے کہا پہلی غلطی جو ہے، حفیظ شیخ نے کووڈ کے بعد IMF پروگرام جاری کروایا تو شوکت ترین نے بجٹ دے کر IMF سے رابطہ خراب کر دیا۔ دوسری غلطی، عمران خان نے ایک اور بار IMF معاہدہ توڑا جس کی وجہ سے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ بڑھ گیا۔ یہ بیسکلی وہ جو 10 روپے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں کم کی تھی نا، میں بار بار کہتا رہا ہوں، یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ بڑی کوئی معمولی سی چیز تھی، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے نا اس چیز کا، اتنا بڑا نقصان ہوا ہے کہ جس کی انتہائی کوئی نہیں۔ اور اس شخص نے صرف یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ یار میں اگلے کے نا کھڈا کھود کے جاؤں۔ وہ کھڈا آپ نے بیسکلی صرف اگلی حکومت کے لیے نہیں کھودا تھا، وہ آپ نے پوری پاکستانی عوام کے لیے کھودا تھا، اور پاکستانی عوام کا آج جو حال ہو رہا ہے نا، اس میں وہ کھڈا بھی جو ہے وہ ذمہ دار ہے۔ اور بھی چیزیں، مسلم لیگ نون نے بھی بہت سی ایسی حرکتیں کی ہیں، لیکن آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ اور تیسری غلطی جو ہے وہ اسحاق ڈار نے کی، جو بیسکلی IMF کے ساتھ یہ بھی اپنی مذاکرے بہت بڑے مطلب وہ پہلوانی دکھا رہے تھے نا کہ جی ہم IMF کے ساتھ یہ کر لیں گے تو وہ کر لیں گے، تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی تھی جو اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے کی گئی، جو مفتاح اسماعیل صاحب جس کا ذکر کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا عمران خان کے لانگ مارچ اعلان کے بعد ہم نے حکومت میں رہنے کا فیصلہ کیا، ہمیں ڈر تھا کہ اگر ہم حکومت نہ لیتے تو عمران خان اپنی مرضی سے آرمی چیف لگا دیتے جس کے بعد مسئلہ ہو جاتا، لہٰذا حکومت میں رہنے کی بھی یہ وجہ تھی۔ شہباز شریف سے میرے اچھے تعلقات ہیں، جبکہ حنیف عباسی، جاوید لطیف دیگر میرے خلاف پروگرام کرتے رہے ہیں۔ کچھ وزراء میری قابلیت پر تنقید کرتے رہے ہیں، یہ میرا حق ہے، میں اپنے اوپر تنقید کا جواب دوں گا۔ اپنی سیاسی وابستگی پر لیگی رہنما نے کہا کہ میں اب بھی نون لیگ میں ہوں، لیکن میرا انتخاب لڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ میں کوئی خاندانی سیاستدان نہیں ہوں، بزنس مین ہوں، جب بھی ووٹ ڈالوں گا نون لیگ کو ہی ووٹ ڈالوں گا۔ تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔